خواتین اور حضرات ہمیں جوائن کیا ہے آپ سب کی فیوریٹ اور ہماری بہت ہی ہر دل عزیز ڈاکٹر بلقیس نے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ بہت شکریہ آپ وقت نکالتی ہیں ہمارے شو کے لیے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال آیا ہے, ایک خاتون ہے اسلام آباد سے, انہوں نے ہمیں میسج کیا تھا آپ کے لیے. ان کی عمر 56 ایئرز ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا مینوپاز شروع ہوئے ہوئے تقریباً کوئی 11-12 سال کا عرصہ ہو چکا ہے, 57 کی ابھی ہے یہ. اچھا. انہوں نے کہا کہ اب مجھے اوور اے پیریڈ آف ٹائم لگتا ہے کہ مجھے پیٹ میں رسولی کی طرح کی کوئی شاید شکایت ہے, کیونکہ میرا پیٹ دن بدن ایکسپینڈ کرتا جا رہا ہے. انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو الٹرا ساؤنڈ ہول ایبڈومن ٹھیک ہے اور پیلوس الٹرا ساؤنڈ ضرور کرانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مینوپاز 11-12 سال مطلب سنیاز گزر چکا ہے, ہو چکی ہیں, تو اگر ہاٹ فلیشز نہیں, کچھ بھی نہیں, سب سے پہلے انویسٹیگیشن دیکھنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ نہ ہو. کیونکہ اگر ان کو لگ رہا ہے, ویسے ویٹ بڑھتا ہے تو بھی لگتا ہے کہ بوجھ ہو رہا ہے یا پرولیپس یوٹرس کی وجہ سے لگتا ہے. کچھ خواتین کے مینوپاز کے بعد جن کے بچے بہت ہوتے ہیں تو ان کا پرولیپس یوٹرس نیچے آ جاتا ہے اور مطلب کہ باہر بھی آ جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی بوجھ لگتا ہے. لیکن انویسٹیگیشن کرانا بہت ضروری ہے. اور گھریلو طور پر آپ نے ہلدی کا قہوہ پینا ہے. آپ نے 1/4 ٹی اسپون ہلدی لینی ہے, 2 سے 3 کالی مرچ لینے ہیں, اس کو کوٹنا ہے, اور 1.5 انچ کا ٹکڑا ادرک کا, چند پتے پودینے کے, ان کو ابال کر اس پہ آدھا لیمن اسکویز کر کے دن میں 2 بار پیجئے. اگر مطلب پیٹ باہر آ رہا ہے تو اس میں بھی فرق پڑے گا, اور اگر اللہ نہ کرے پرولیپس یوٹرس ہے تو اس میں بھی فرق پڑے گا. لیکن جو ہے انویسٹیگیشن ضرور کرائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ نمرہ نے ہم سے پوچھا ہے لاہور سے, کہتی ہیں کہ میں ایک ہیلدی 36 ایئرز اولڈ فیمیل ہوں, ان کے 2 بچے بھی ہیں, تقریباً کوئی 2.5-3 ماہ سے کہتی ہے میں کچھ بھی اگر کھاتی ہوں تو مجھے جسم پہ ریشز اور پھیلے ہوئے دانے جیسے بن جاتے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد, گھنٹہ ڈیڑھ کے بعد وہ وینش ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, اور مجھے ان پہ بے انتہا خارش ہوتی ہے. کسی دعوت میں جاتی ہوں تو کھانا اوائڈ کرنا پڑتا ہے. بالکل, اس کو کہتے ہیں ارٹیکیریا. کسی چیز سے بھی آپ کو الرجی ہو سکتی ہے, کھانے سے بھی ہو سکتی ہے, انوائرمنٹل بھی ہو سکتی ہے, نہیں کہ کسی ماحول میں آپ گئے تو آپ کو جو ہے نا ارٹیکیریا مطلب کہ ریشز پڑنا شروع ہوئے. اور پریشر ارٹیکیریا بھی ہوتا ہے, جیسے آپ نے کسی کو کس کے جیسے پکڑا, ایک دم سے وہ جگہ لال ہو گئی اور ایچنگ اسٹارٹ ہو گئی. تو اب پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ارٹیکیریا یا یہ الرجی ہے کس چیز کی. کوئی غذا آپ ایسے کھاتے ہیں جو آپ کے لیور کو سمجھ نہیں آتا, میں عام الفاظ میں سمجھا رہی ہوں, تو وہ اسی ارٹیکیریا کی صورت میں وہ باڈی سے باہر پھینک دیتا ہے, جس سے دھڑوڑے پڑ جاتے ہیں. اس کے لیے گھر کا ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ نے جب آپ کو ایچنگ اسٹارٹ ہو نا, پہلا والا, آپ نے ایچ نہیں کرنا ہے. سمجھ لیں کہ آپ نے جو ہے نا ٹریگر دبا دیا, ایک دفعہ آپ نے کیا تو وہ پھیلتا چلا جائے گا. ٹھنڈے پانی, کولڈ واٹر تھیراپی ہوتی ہے کہ ٹھنڈے پانی میں ڈپ کر کے ململ کا کپڑا آپ اس پہ رکھ دیجئے. اب الرجی ٹیسٹ آپ گھر میں کیسے کریں گے کہ کس چیز سے آپ کو الرجی ہو رہی ہے. آپ نے کھانا کھایا اس سے پہلے آپ اپنا نروس چیک کریں. ٹھیک ہے, جتنا 96 ہے, کسی کے 97 آ رہا ہے, آپ نے چیک کر لیا. آپ نے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد, 15 سے آدھے گھنٹے بعد دوبارہ چیک کیجئے. اگر آپ نے جو نرو چیک کیا ہے اپنا, جیسے آپ نے اپنے پلس چیک کیے ہیں, آپ کا جیسے 96 تھا, اس میں +16 سے اوپر جا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی غذا ایسی کھائی ہے جس سے آپ کو الرجی ہو رہی ہے. کیونکہ الرجی ٹیسٹ بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں, تو آپ خود یہ ٹیسٹ گھر میں کر سکتے ہیں. تو آپ یہ کیجئے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس چیز سے الرجی ہے, تو وہ آپ نے نہیں کھانا. اب گھر میں آپ کیا کریں گے کہ ارٹیکیریا کیسے ختم کریں. تو اس کے لیے 2 چیزیں جو لیور کے لیے بہت اچھی, ایک تو ہے اونٹ کٹارا, ملک تھسٹل, اس کا قہوہ پیجئے دن میں 2 بار. اور اس کے علاوہ پنیر بوٹی, آپ نے 2 سے 3 پنیر بوٹی رات کو بھگو دینی ہے, صبح مل چھان کے پی لینا ہے. جس کو ہائپوگلسریمیا یعنی کہ جس کا شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس کے لیے نہیں ہے. کوئی بھی کڑوی چیز ان کے لیے نہیں ہے جن کا شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. جن کا شوگر صحیح رہتا ہے یا زیادہ رہتا ہے ان کے لیے تو بہت اچھا ہے, لیکن جن کا شوگر کم ہو جاتا ہے تو وہ مزید کم ہو جائے گا.